کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آج کے پروگرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ایمان والے کے لیے ضرور ہے، اور یہ ضروری ہے، اور یہ کامل ایمان والے کی ہونے کی نشانی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص جو ہے ایمان والا ہو نہیں سکتا، حتیٰ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ اور فرمایا پھر کیا، کن سے محبوب نہ جانے؟ سبحان اللہ، حتی اکون احب الیہ من والدہ، یہاں تک کہ اپنے والدین سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے، وولدہ، اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے زیادہ اگر وہ مجھے محبوب نہیں جانے تو وہ شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب پر یہ حق ہے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص انتہائی بخیل ہے، وہ شخص انتہائی بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میری بارگاہ میں درود و سلام پیش نہ کرے تو وہ شخص انتہائی بدنصیب اور بخیل ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی کہ یہاں تک کہ وہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش نہ کرے۔ جیسے ہی سبحان اللہ ایمان والا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور اس کی عبادات کو بھی شرف قبولیت نصیب فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ نماز میں بھی درود و سلام رکھا، اور نماز میں بھی درود شریف رکھا، اور درود ابراہیمی ہے۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے صلے میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جب ایک ایمان والا ایک مرتبہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کی برکت سے 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، 10 اور درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں بھی نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت کعب بن
کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انصاری صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہوئے اور آپ کو جو کچھ ارشاد فرمانا تھا آقا علیہ السلام نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جانے لگے تو ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا کہ آمین۔ جب آپ نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا کہ آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین۔ پھر آقا علیہ السلام نے جو کچھ فرمانا تھا ممبر پر خطاب ارشاد فرمایا اور فارغ ہو کر جب نیچے اترے تو ہم لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا، ایک ایسا عمل دیکھا کہ جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ دیکھا تھا، یعنی کہ آپ پہلی ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے اور آپ نے آمین کہا، جب دوسری پر چڑھے اور آپ نے آمین کہا، جب تیسری پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ سے عرض کی کہ میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، محروم ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پالے اور اس میں اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کروا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار خاتم المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اس آمین کی مہر لگا کر آپ یہ ثبت فرما رہے ہیں کہ وہ شخص یقیناً تباہ و برباد ہی ہوگا جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ پھر فرمایا کہ جبریل امین نے پھر کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے اور بے توفیق اور بے نصیب ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر آئے، میرا نام اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ تو اس پر بھی میں نے کہا کہ آمین۔ اور پھر جب فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے یہ بد دعا دی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بدبخت آدمی، وہ بدنصیب شخص جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ان کے سامنے بڑھاپے میں ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی اور خوش نہ کرے، جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ پیاری حدیث مبارکہ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے 3 اصولوں کو ہی اپنا لیں۔ پہلا اصول زہ نصیب ہے، رمضان المبارک جن جن کو نصیب ہوا، مغفرت کا سامان کیا، نیک اعمال کیے، سبحان اللہ زہ نصیب ہے۔ لیکن یہ 2 عمل تو ایسے ہیں جو ہر دن ایمان والے کو نصیب ہو سکتے ہیں۔ پہلا عمل روزانہ کی بنیاد پر پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفہ پیش کرنا، درود و سلام کے سبحان اللہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا، اور پھر خاص طور پر شب جمعہ، جیسے آج کی رات شب جمعہ کی رات ہے اور شب جمعہ میں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص، جبریل امین نے کیا بد دعا دی؟ جو رمضان المبارک کو پالے اور جو اپنے ماں باپ کو پالے اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فلاں مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فلاں پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فلاں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ ارے جنت تو تمہارے گھر میں موجود ہے ظالموں، کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اور تم ان کی خدمت نہیں کرتے، تم انہیں ایک کال نہیں کرتے، تم ان کے پاس بیٹھتے نہیں، ان کی خدمت کرتے نہیں، اور تم دنیا کو کہتے ہو ہمارے لیے دعا کرو۔ ارے دعا کے دروازے تو تمہارے لیے جنت کے دروازے بھی وہیں سے کھلیں گے اور جہنم کے دروازے بھی وہیں سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم جن کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے والدین زندہ ہیں تو وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں، نہیں تو جبریل امین کی بد دعا اور نبی کی آمین اس پر کہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ یومیہ
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کریں۔ ناظرین کرام، یہ ضرور سوچئے گا اس ماہ مبارک میں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کیا تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے ہیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ جب ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو وہ اس میں خواہش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سرپرائز ملے گا، ہمیں کوئی تحفہ ملے گا، امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، چاچو کی طرف سے، ماموں کی طرف سے، ہوتا ہے بچوں میں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، بحیثیت امتی ہونے کے ناطے آپ نے کیا سوچا ہے اس ماہ میں آپ کیا تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو صرف اور صرف اگر کوئی زیادہ تحفے نہیں دے سکتے، کوئی زیادہ دیگے نہیں چڑھا سکتے، کوئی زیادہ جو ہے لائٹنگ نہیں کر سکتے، نہ کیجئے۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ عہد ضرور کیجئے کہ اس ربیع الاول میں کوئی ایسا گناہ جو میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں وہ نافرمانی میں چھوڑ دوں گا۔ اس ربیع الاول یہ عہد کر لیں، اور دوسرا یہ کریں کہ میں ایک ایسا عزم کر لوں کہ جس سے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ عزم کر لیں اس ربیع الاول میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا، ہمیں امتی بنایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اب آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد ہم اس ربیع الاول میں آپ سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم اس ربیع الاول میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی پابندی کر کے آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نماز کی حفاظت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے۔ دوسرا یہ عزم کر لیں کہ میں ایک گناہ، جو ایسا گناہ ہے جو آپ کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی یاد رکھو، بہت سے لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، مختلف نیک کام کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک گلاس میں، ایک برتن میں آپ دودھ تو ڈال رہے ہیں لیکن اس میں چھید ہے، نیچے ایک سوراخ موجود ہے، جو دودھ اوپر سے ڈالتے ہیں نیچے سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو چھید ہے نا، اس کی مثال، اس سوراخ کی مثال جو ہے گناہ کی ہے، جو تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس سوراخ کو بند کرو گے تو نیکیوں کا دودھ کا نور جو ہے وہ اس کے اندر بھر جائے گا، اور سبحان اللہ اسی طریقے سے تمہارا دل جو ہے، اس میں جب گناہ کی غلاظت آتی ہے، گناہ کی گندگی آتی ہے، تو یہ تمہارے جو اندر نور آتا ہے نا، وہ نور جو ہے آ تو جاتا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ گناہوں کی گندگی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، کم سے کم میں نے یہ ذکر کیا تھا، شب جمعہ اپنے اپنے گھروں کے اندر یہ معمول ضرور بنائیے، بچوں کو تسبیح لے کر دے دیجئے۔ کاؤنٹر والی تسبیح بڑے بچے شوق سے پڑھتے ہیں، آپ بچوں کو تسبیح لے کر دیں کہ بیٹا تم جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کرو۔ یقین جانی کہ بچے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ان کو کمپٹیشن کریں۔ دیکھیں ماں باپ ان کو ویسے ہی کچھ نہ کچھ لے کر دیتے رہتے ہیں، آپ بچے کو شوق دلائیں کہ تم اگر اتنا درود و سلام، بچوں میں آپس میں کمپٹیشن کریں کہ اگر تم میں سے کوئی زیادہ درود و سلام پڑھے گا تو میں اس کو یہ تحفہ دوں گا، یہ تحفہ دوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے دیکھتے ہیں کون زیادہ پڑھتا ہے، اس ویک دیکھتے ہیں کون زیادہ پڑھتا ہے، تو یہ آپس میں بچوں کا کمپٹیشن کرائیں۔ تو یہ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جو دل کے اندر ایسی نورانیت پیدا کرتا ہے، اور ایسا مکمل وظیفہ ہے اور ایسا مکمل عمل ہے کہ اس سے زیادہ مکمل عمل کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے جو ہے وہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے خود کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اے ایمان والو، جب تمہارے سامنے بھی ایمان والو، تمہارے سامنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو تم بھی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ اور پھر ذرا سوچئے، جس گھر میں درود و سلام پڑھنے والے معصوم بچے کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہوگا، قربان جائیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر ایمان والے کا درود و سلام جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو باقاعدہ اس شخص کا نام جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے آپ کے بچے کا نام
بارگاہ رسالت مآب میں لیا جائے گا۔ تصور تو کیجئے کہ کتنی پیاری نظر شفقت اور نظر رحمت ملے گی اللہ کریم کی بارگاہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے یہ کہا تھا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے، تو فرمایا کہ یومیہ جو ہے وہ 1000 مرتبہ درود و سلام ضرور پیش کرے۔